8 ماہ پہلے ہونے والے ریجیم چینج آپریشن سے لے کر اگر آج تک کی بات کی جائے تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان نے کسی بھی ایک مقام پر شہباز حکومت کو سپورٹ کیا ہو، لیکن آج پہلی دفعہ عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے پہلی مرتبہ کھل کر شہباز شریف اور اس کی وفاقی حکومت کا دفاع کرنا شروع کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رضین رمضان۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پہلی خبر جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے ہے، کیونکہ عمران خان نے پہلی دفعہ شہباز شریف حکومت کے حق میں بات کر دی ہے اور ان کے دفاع میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف سے رابطہ کیا ہے۔ اب اس رابطے کے حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں، اور آخر پر جو آڈیو لیکس اس ملک کے اندر چل رہی ہیں اس کا ایک اہم کردار حاضر سروس میجر جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، میں مسلسل کئی روز سے آپ کے سامنے ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوں اور اس کا ماڈل رکھ رہا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اس ملک میں کس کس کی خواہش ہے اور کون کون سا وہ شخص ہے جو ملک کو ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہے۔ لیکن ہمیں مسلسل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے اوپر تنقید سننے کو مل رہی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بالکل نہیں چاہتی کہ اس ملک کے اندر کسی بھی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو لانچ کیا جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ پہلی غلطی یہ کی گئی کہ ایک چلتی چلاتی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے گھر بھیجا گیا، اور جب غیر آئینی طریقے سے گھر بھیجا گیا اس حکومت کو، اس کا تختہ الٹا گیا، اس کے بعد ہم نے اس ملک کی صورتحال دیکھی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب اس جمہوری حکومت کو بھی بھیج کر گھر کچھ لوگوں کو اقتدار دے دیا جائے، ایک طرح کا آپ یہ کہہ لیں کہ ملک ٹھیکے پر دے دیا جائے کہ یہ اب ملک ہے ہمارا، یہ ٹھیکے پہ آپ کو ہم دے رہے ہیں، آپ چلائیں اس ملک کو۔ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ جو کچھ ہو لیکن ملک ہمیشہ سیاسی لوگوں کے پاس رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ امریکہ کے بھیجے ہوئے چند لوگوں کے حوالے ملک کر دیا جائے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ شبر زیدی ہو گئے، اس کے بعد باقی جتنے بھی لوگ ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ امریکہ کے بھیجے گئے لوگ ہیں یا آئی ایم ایف کے بھیجے گئے لوگ ہیں کہ آپ پاکستان جائیں اور جا کے پاکستان کو چلائیں بیٹھ کے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں چاہتی۔ اب کیونکہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے ایک اور خبر کی تصدیق ہو گئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے اور زمان پارک کیمپ سے مسلسل روابط کیے گئے ہیں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو لے کر، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو سپورٹ کرے۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں جو رابطے کریں، آپ ان سے بخوبی واقف ہیں، جنہوں نے شہباز شریف کو اقتدار دیا وہی لوگ اب ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے اندر۔ تو فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر بطور ایک ترجمان پاکستان تحریک انصاف کے ایک بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ایک حکومت جو جمہوری حکومت ہے، یعنی جو جس طریقے سے مرضی آئے، لیکن وہ جمہوری لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ ضرور تھے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ووٹوں کی مڈیاں لگیں، امریکہ سے فنڈنگ کی گئی، پھر یہاں کے کئی فیکٹرز تھے جو اس ریجیم چینج کے اندر انوالو ہوئے، لیکن کم از کم وہ سیاسی لوگ ضرور ہیں، وہ پارلیمنٹ کا حصہ ضرور ہیں۔ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ اب ایک ایسا سیٹ اپ لایا جائے جو بالکل غیر سیاسی سیٹ اپ ہو، جس کا پاکستان کی سیاست سے کوئی لین دین نہ ہو، اور وہ امپورٹڈ، مکمل طور پہ امپورٹڈ ہو۔ یہ کم از کم یہاں کے لوگ تھے، لیکن وہ یہاں کے لوگ بھی نہ، وہ باہر کے لوگ ہوں، اور انہیں ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ اور اس حکومت کو کسی بھی اگر غیر جمہوری طریقے سے گھر بھیجنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے، اور ہم اس کی مذمت کریں گے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور احتجاج بھی کریں گے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ اس کے اندر کیا ہے کہ اگر اب ان کو گھر بھیج دیا گیا تو یہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کریں گے۔ آپ خود دیکھ لیں
کہ انہوں نے تو ایک انگلی کٹوانی ہے نا، ایک انگلی کٹے گی اور یہ سیاسی شہید بن جائیں گے. حکومت ان سے پہلے نہیں چل رہی اور پھر اگلے جتنے بھی ماہ الیکشن نہیں ہوتے یہ راگ الاپیں گے کہ ہم نے تو ملک کو ٹریک پہ ڈال دیا تھا، ہم ملک کو صحیح سمت میں لے کے جا رہے تھے، ہماری چلتی چلاتی حکومت کو گھر بھیجا گیا، اور ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اب ان کو اس طرح کے کسی بھی بیانیے کا جو ہے وہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ اس طرح کا کوئی بیانیہ بنا سکے اور سیاسی شہید جو ہے وہ بن سکے. سوری، اگلی خبر جو ہے وہ لے لیں، اور وہ آڈیو لیکس کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ایک آڈیو لیکس کا کاروبار چلایا جا رہا ہے، آڈیو لیکس کا ایک دھندا چلایا جا رہا ہے، اور مسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ آڈیو لیکس آئے روز جو ہے وہ ہمیں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کل رات بھی اگر بات کی جائے تو ایک اور آڈیو لیک آئی، اور وہ بشرا بی بی اور جو زلفی بخاری ہیں ان کی ایک آڈیو لیک تھی، اور اس کے حوالے سے جس طرح کی اس کے اندر گفتگو کروائی گئی وہ آپ کے سامنے ہے. اب وہ تمام لوگ جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان گھروں کی بیٹیوں کی عزت نہیں کرتا، جو عمران خان کسی کو عزت نہیں دیتا، اب وہ لوگ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. وہ بشرا بی بی جو کبھی میڈیا کے سامنے نہیں آئیں، ان کے ویڈیو کلپس بنانا، یعنی آڈیو بیک گراؤنڈ پہ چلا کے ان کی بغیر ابائے کے جو تصویر اوپر لگانا. کیا آپ اس ملک میں اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ جو عورت کسی بھی طریقے سے کسی سیاسی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو نہ ہو، اس کی آپ کہیں سے کوئی پروفائل فوٹو اٹھائیں اور پروفائل فوٹو پھر ان کلپس پہ لگا کر وائرل کریں؟ کیا ہمارا معاشرہ یا ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل نہیں دیتا. اب انہی آڈیو لیکس کے اندر ایک آڈیو لیک آئی شہباز شریف کی، جو ان کی پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ گفتگو تھی. اب اس گفتگو کو جو ہے وہ لیک کیا گیا تھا، تو اس کے بعد ایک اہم گرفتاری ہوئی، اور وہ گرفتاری تھی ایک حاضر سروس میجر ارسلان ہے، ان کو گرفتار کیا گیا. اور یہ گرفتاری کی جو ندیم انجم صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی اس شخص کو ہم نے دھر لیا ہے، ہمارے پاس ہے، اور اس کے اوپر مکمل انویسٹیگیشن کی گئی. اب جو ہے یہ کہا گیا ہے، بڑے مستند ذرائع نے یہ خبر دی ہے، اور خبر یہ ہے کہ میجر ارسلان کا کہنا ہے کہ وہ جو میں نے آڈیو ریکارڈنگ لیک کی تھی، یا آڈیو ریکارڈ کی گئی تھی وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر شہباز شریف کی اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کی گفتگو جو تھی، وہ جو اپنا فیض حمید صاحب تھے ان کے کہنے پر کی، اور میں اپنے باس جنرل فیض حمید کے لیے کام کرتا تھا، کیونکہ اس وقت وہ حاضر سروس تھے. تو اس چیز نے بھی اب ایک نیا جو ہے وہ کٹا کھولا ہے. لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ شہباز شریف کی آڈیو لیک کے کردار تو 1 منٹ میں پکڑے گئے، آپ خدا رہا وہ کردار بھی پکڑ لیں جو یہ فیک آڈیوز اور ویڈیوز کا دھندا اس ملک کے اندر چلا رہے ہیں، یا یہ پھر ان آپ کہہ لیں کہ بااثر شخصیات کے امبریلا کے نیچے ہو رہا ہے کہ جن کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. دوسرا اس کا مطلب تو یہی ہو سکتا ہے. اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.